السلام علیکم دوستو، آج ہم شمالی یورپ میں واقع ایک ایسے خطے کی سیر کریں گے جو ایک علیحدہ ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر جسے دنیا کا کوئی بھی ملک تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے باوجود یہ ملک اپنی سرحدیں، امیگریشن چیک پوائنٹس، کرنسی، پولیس، فوج اور قوانین تک رکھتا ہے۔ یہ علاقہ مشرقی یورپ میں واقع ہے اور اس کا سرکاری نام پریڈنسٹروین مولڈووین ریپبلک ہے۔ یہ علاقہ مولڈووا اور یوکرین کے درمیان واقع ہے اور اس کی سرحدیں دریائے ڈنسٹر کے ساتھ پھیلی ہیں۔ یہ خطہ 1990 میں ایک علیحدہ اور خود مختار ملک ہونے کا اعلان کر چکا ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر اسے اب بھی مولڈووا کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹرانسنسٹریا خود کو ایک آزاد ملک سمجھتا ہے، لیکن اسے دنیا کا کوئی بھی ملک تسلیم نہیں کرتا، حتیٰ کہ روس بھی۔ یہاں داخل ہوتے وقت باقاعدہ ویزا سٹیمپ لگائی جاتی ہے، حالانکہ یہ سرکاری طور پر کسی بھی عالمی نظام کا حصہ نہیں۔ اس خطے اور جمہوریہ کا کیپٹل سٹی تیرساپول ہے۔ اس جمہوریہ کا کل رقبہ 4163 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے اور اس کی آبادی 4.5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ ٹرانسنسٹریا کی سرکاری زبانیں روسی، مولڈوون، رومن اور یوکرینی ہیں۔ یہاں پر اوسط انسانی عمر 70 سال ہے اور شرح تعلیم 99% ہے۔ زیادہ تر لوگ کرسچین مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کی حکومت اب بھی سوویت طرز سیاست کو پسند کرتی ہے اور روس کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتی ہے۔ ٹرانسنسٹریا کی کرنسی ٹرانسنسٹرین روبیل ہے، جو دنیا میں کہیں بھی تسلیم نہیں کی جاتی۔ ایک ٹرانسنسٹرین روبیل پاکستانی 10 روپے اور انڈین 3 روپے کے برابر ہے۔ یہ کرنسی صرف ٹرانسنسٹریا کے اندر استعمال کی جا سکتی ہے۔ ٹرانسنسٹریا کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو ٹرانسنسٹریا کا علاقہ قدیم زمانے سے آباد ہے۔ یہ علاقہ مختلف سلطنتوں اور تہذیبوں کا حصہ رہا۔ قرون وسطیٰ میں یہ علاقہ منگول سلطنت، لتھوینیا اور پولینڈ کا حصہ رہا۔ 18ویں صدی میں یہ علاقہ روسی سلطنت کا حصہ بنا۔ روسی سلطنت کے دور میں یہاں صنعتی ترقی ہوئی اور فیکٹریاں قائم ہوئیں۔ دریائے ڈینسٹر کے کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ تجارتی اور فوجی لحاظ سے کافی اہم تھا۔ 1917 کے روسی انقلاب کے بعد یہ علاقہ سوویت یونین کا حصہ بنا۔ 1924 میں یہاں مولڈووین خود مختار سوویت سوشلسٹ ریپبلک قائم کی گئی، جو یوکرین کی سوویت سوشلسٹ ریپبلک کا حصہ تھی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ علاقہ نازی جرمنی اور رومانیہ کے قبضے میں رہا۔ جنگ کے بعد یہ دوبارہ سوویت یونین کا حصہ بنا۔ 1999 میں جب سوویت یونین کمزور ہو رہا تھا تو مولڈووا نے رومانیہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کی، جس پر ٹرانسنسٹریا کے روسی نسل کے لوگوں کو کافی زیادہ اعتراض تھا۔ ٹرانسنسٹریا نے مولڈووا سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور 1992 میں ایک مختصر خون ریز جنگ ہوئی، جس میں رشیا نے ٹرانسنسٹریا کی حمایت کی۔ جنگ کے بعد یہ خطہ مولڈووا سے عملی طور پر الگ ہو گیا، لیکن دنیا میں کسی بھی ملک نے اسے تسلیم نہیں کیا، حتیٰ کہ روس نے بھی اسے تسلیم نہیں کیا۔ روس نے یہاں پر 1500 فوجی تعینات کر رکھے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ دنیا کے سامنے اس بات سے انکار کرتا ہے۔ اس جمہوریہ کا اپنا پاسپورٹ ہے، لیکن یہ دنیا میں کہیں بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ اس خطے کے زیادہ تر لوگ روسی، مولڈووین یا یوکرینی پاسپورٹ رکھتے ہیں۔ اس خطے کی معیشت کا انحصار ہتھیاروں کی پیداوار اور تجارت پر ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی کرنسی کسی دھات یا کاغذ کی بجائے پلاسٹک کے سکے سے بنائی جاتی ہے۔ مولڈووا اس خطے کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے۔ ٹرانسنسٹریا ایک ایسا خطہ ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن یہاں کی کئی چیزیں حیرت انگیز ہیں۔ یہ خطہ گو کہ دنیا میں کہیں بھی تسلیم شدہ نہیں، لیکن یہاں اپنی الگ حکومت، کرنسی، فوج اور قوانین موجود ہیں۔ شیرف نامی ایک کمپنی ٹرانسنسٹریا میں ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ کمپنی سپر مارکیٹس، پیٹرول پمپس، فٹ بال کلب، بینکنگ، موبائل نیٹ ورک اور تقریباً ہر بڑی صنعت کی مالک ہے۔ ٹرانسنسٹریا کی حکومت پر بھی اس کا اثر ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی در حقیقت حکومت کو کنٹرول کرتی ہے۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک نے سوویت یونین کے بعد لینن اور دیگر کمیونسٹ رہنماؤں کے مجسمے ہٹا دیے تھے، لیکن ٹرانسنسٹریا میں یہ آج بھی موجود ہیں۔ دارالحکومت تیرساپول میں لینن کا ایک بڑا مجسمہ پارلیمنٹ کے باہر نصب ہے اور یہاں کے لوگ اسے اپنا رہنما مانتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان مشہور کلبھوشن یادیو کیس میں ٹرانسنسٹریا کا ذکر آیا تھا۔ یادیو کے جعلی دستاویزات میں ٹرانسنسٹریا سے جاری ہونے والے ایک ویزے کا ذکر تھا، کیونکہ یہاں سے جعلی پاسپورٹ اور ویزا پبلک مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خطہ اسمگلنگ، جعلی دستاویزات اور غیر قانونی کاروبار کے لیے مشہور ہے۔ یورپ سے آنے کے لیے زیادہ تر لوگوں کو مخصوص اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔ مولڈووا کے راستے ٹرانسنسٹریا داخلے کی اجازت دی جاتی ہے،
लेकिन कई दफ़ा वीज़े को किसी भी वजह से मुस्तरद कर दिया जाता है। मगरबी दुनिया के सहाफ़ियों और सफारतकारों को यहाँ आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया के ज़्यादातर लोग रूस के साथ हिलाक चाहते हैं, लेकिन रूस ने आज तक इस इलाके को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। ट्रांसनिस्ट्रिया एक सदारती जमहूरिया है जिसका अपना सदर, पार्लियामेंट और आइन है। यहाँ की करंसी रूसी हमायत याफ्ता है और रूसी फ़ौजी दस्ते भी यहाँ मौजूद हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया की माशियत का ज़्यादातर इन्हिसार रूसी इमदाद और सनत पर है। ट्रांसनिस्ट्रिया को सिर्फ 3 गैर तस्लीम शुदा या जुज़वी तस्लीम शुदा रियासतों अबखाज़िया, जनूबी ओसेशिया और अर्तुस्क ने तस्लीम किया है। बाकी दुनिया इसे मोल्डोवा का हिस्सा समझती है। इस खित्ते में सियाहों के लिए कई दिलचस्प मकामात हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया का परचम सोवियत यूनियन के परचम से मिलता जुलता है, जिसमें सुर्ख पस मंज़र पर हथौड़ा और द्रांति की इलामत मौजूद है। ये परचम इस इलाके के सोवियत माजी की इक्कासी करता है। इसके अलावा ट्रांसनिस्ट्रिया का अपना कौमी तराना और कौमी निशान भी है, जो इसकी खुद मुख्तारी की इलामत है। ट्रांसनिस्ट्रिया में सोवियत यूनियन के दौर की कई यादगारें मौजूद हैं। यहाँ लेनिन के मुजस्समे, सोवियत तर्ज की इमारतें और पुराने सनती कारखाने देखे जा सकते हैं। टेरेसापोल, जो ट्रांसनिस्ट्रिया का दारुल हुकूमत है, इसमें सोवियत दौर की कई निशानियाँ मौजूद हैं। इस मुल्क में हर साल 2 सितंबर को यौम आज़ादी के मौका पर एक फ़ौजी परेड का एहतमाम किया जाता है। इस परेड में ट्रांसनिस्ट्रिया की फ़ौज, रूसी फ़ौजी दस्ते और दीगर फ़ौजी यूनिट्स हिस्सा लेते हैं। ये परेड टेरेसापोल के मरकज़ी चौक में मुनक्किद होती है और इसमें सोवियत तर्ज की फ़ौजी ताकत का मुज़ाहरा किया जाता है। ट्रांसनिस्ट्रिया की माशियत का एक बड़ा हिस्सा सनत पर मबनी है। जहाँ कई बड़े सनती कारखाने मौजूद हैं, जिनमें शराब साजी और बिजली की पैदावार शामिल हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया की शराब दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ की शराब साजी की सनत को सोवियत दौर से विरसा मिला है। इस खित्ते का मुस्तकबिल गैर यकीनी है। ये इलाका बैनुल अक़वामी तन्हाई का शिकार है और इसकी माशियत रूसी इमदाद पर इन्हिसार करती है। मुस्तकबिल में ट्रांसनिस्ट्रिया के मोल्डोवा के साथ हिलाक या मुकम्मल आज़ादी का इम्कान है। ट्रांसनिस्ट्रिया का तालीमी निज़ाम सोवियत दौर के तालीमी निज़ाम से मुतासिर है। यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और आला तालीम के इदारे मौजूद हैं। टेरेसापोल में ट्रांसनिस्ट्रिया स्टेट यूनिवर्सिटी मौजूद है, जो यहाँ का सबसे बड़ा तालीमी इदारा है। ट्रांसनिस्ट्रिया की अपनी फ़ौज है, जिसे ट्रांसनिस्ट्रियाई रिपब्लिकन गार्ड कहा जाता है। इस फ़ौज की तादाद तकरीबन 5 से 7 हज़ार के दरमियान है। इसके अलावा ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी फ़ौजी दस्ते भी तैनात हैं, जो इस इलाके की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। इस खित्ते की सकाफत रूसी, यूक्रेनी और मोल्डोवियन सकाफतों से मिलकर बनी है। इस खित्ते में नकलो हमल का बुनियादी ज़रिया सड़कें और रेलवे है। यहाँ की सड़कें निस्बतन अच्छी हालत में हैं और टेरेसापोल से दीगर शहरों के दरमियान बस सर्विस दस्तयाब है। रेलवे नेटवर्क भी मौजूद है, जो ट्रांसनिस्ट्रिया को यूक्रेन और मोल्डोवा से जोड़ता है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो यूरोप में वाक़या एक खित्ते ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारे चैनल फ्लाइंग टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।